السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے 3 لیول آرکیٹیکچر پڑھنا ہے ڈیٹا بیسز کا. دیکھتے ہیں کہ 3 لیول آرکیٹیکچر کیا چیز ہے. 3 لیول آرکیٹیکچر از دا بیسس آف ماڈرن ڈیٹا بیس آرکیٹیکچر. یعنی آج کل کی ہماری جتنی بھی ڈیٹا بیسز بنتی ہیں، یہ جو 3 لیول آرکیٹیکچر ہے یہ اس کی بیسس ہے، کہ اس کی بنیاد ہے، کہ اسی 3 لیول آرکیٹیکچر کی بیس پر ہماری جتنی بھی ڈیٹا بیسز ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں. تو ڈیٹا بیس کین بی ویوڈ ایٹ 3 لیولز. ہم اس کو 3 لیولز پر ویو کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل لیول، ایک اس کا لاجیکل یا کنسیپچول لیول ہوتا ہے، اور ایک اس کا انٹرنل اور فزیکل لیول ہوتا ہے. تو یہ جو 3 لیولز ہیں ان کو ہم 3 ماڈلز سے ڈپکٹ کرتے ہیں، جن کو ہم 3 لیول اسکیما بھی بولتے ہیں. تو ماڈلز جو ہیں ریفرز ٹو دا اسٹرکچر آف دی ڈیٹا بیس ناٹ دا ڈیٹا اسٹورڈ ان اٹ. یہ بات ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی ہم اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں یا ان ماڈلز کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر ہے، نہ کہ ڈیٹا کا. یعنی ڈیٹا کی بات نہیں کر رہے، جو ڈیٹا اس میں اسٹور ہو رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ڈیٹا بیس جو ہماری کریٹ ہو رہی ہے اس کے اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا. دا پرماننٹ اسٹرکچر آف دا ڈیٹا بیس از نون ایز انٹینشن آف ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس اسکیما. جو ہمارے جب ڈیٹا بیس کا ایک اسٹرکچر پرماننٹلی کریٹ ہو جاتا ہے جس میں مزید ہم نے کوئی چینجز نہیں کرنی ہوتی، تو اس کو ہم ڈیٹا بیس کی انٹینشن یا انٹینشن آف ڈیٹا بیس یا ڈیٹا بیس اسکیما بولتے ہیں. تو جو ڈیٹا اس کے اندر اسٹور کیا جاتا ہے کسی بھی گیون ٹائم پر، اس کو بولتے ہیں ایکسٹینشن آف ڈیٹا بیس یا پھر ڈیٹا بیس انسٹنس. اس کو ہم ڈیٹا بیس انسٹنس بولتے ہیں. تو دا اسکیما آف دا ڈیٹا بیس شوڈ ناٹ بی چینجڈ ونس اٹ ہیز بین ڈیفائنڈ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ایک دفعہ اسکیما جب ہم بنا دیتے ہیں ڈیٹا بیس کا تو پھر اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم اس طرح سے چینج کریں گے تو پھر جو ڈیٹا اس کے اندر اسٹور ہوا ہوگا اس کے اندر ہمیں بہت سی چینجز کرنی پڑیں گی. تو ایکسٹینشن آف ڈیٹا بیس از پرفارمڈ آفٹر انٹینشن ہیز بین فائنلائزڈ. اب یہ دیکھیں کہ ایکسٹینشن سے مراد ہے ڈیٹا اسٹور کرنا ڈیٹا بیس کے اندر. تو ڈیٹا بیس کے اندر اسٹور تبھی کیا جاتا ہے ڈیٹا جب اس کا اسٹرکچر جو ہے، یعنی جو اس کی انٹینشن جو ہے اس کو ہم فائنل کر چکے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسٹینشن آف ڈیٹا بیس از پرفارمڈ اکارڈنگ ٹو دا رولز ڈیفائنڈ ان دی انٹینشن آف ڈیٹا بیس. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے ڈیٹا بیس کو بناتے ہوئے، اس کا اسٹرکچر بناتے ہوئے جو رولز یا کنسٹرینٹس ہم لوگوں نے ڈیفائن کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم جو ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور کرتے ہیں. یعنی ان کے مطابق ہوتا ہے. ہم نے کوئی انٹیگریٹی کنسٹرینٹس لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یا کنسسٹنسی کے یا سیکیورٹی کے کوئی کنسٹرینٹس لگائے ہوئے ہیں، یا ڈیٹا انٹرنگ کے جتنے بھی رولز لگائے ہیں ان کے مطابق ڈیٹا انٹر کیا جاتا ہے. تو پھر اس سے پہلے کہ ڈیٹا انٹر کیا جائے جو انٹینشن ہے، یعنی جو اسکیما ہے یا اسٹرکچر ہے ڈیٹا بیس کا، اس کو فائنلائز کرنا ضروری ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ 3 لیول آرکیٹیکچر جو ہے the schemas are used to store definitions of the structures of database. اب یہ دیکھیں کہ جو ڈیٹا بیس کے اسٹرکچرز ہیں اس کے اندر ٹیبلز ہیں جو ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں. ٹیبلز کی آپس کی ریلیشن شپس ہیں، ان کے اندر جتنی بھی فیلڈز ہیں ان کی ڈیفینیشنز ہیں کہ وہ کس قسم کا ڈیٹا ان فیلڈز کے اندر اسٹور ہوگا. ٹھیک ہے، اور کتنی کیا فارمیٹ ہوگا، کتنی وڈتھ کا ڈیٹا ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیفینیشنز ہیں اسٹرکچر کی. تو ان اسکیماز میں یہ ساری ڈیفینیشنز جو ہیں وہ اسٹور ہوتی ہیں. تو اٹ کین بی اینی تھنگ لائک اے سنگل اینٹی اور دا ہول آرگنائزیشن. اب یہ جس کے بارے میں یہ جو اسٹرکچر ہے جس کے بارے میں ہم ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں، یہ کوئی بھی اینٹی ہو سکتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی اینٹی ہو سکتی ہے، یا پوری آرگنائزیشن ہو سکتی ہے جس کے بارے میں ہم نے ڈیٹا انٹر کرنا تھا. تو 3 لیول آرکیٹیکچر ڈیفائن ڈفرنٹ اسکیماز اسٹورڈ ایٹ ڈفرنٹ لیولس ٹو آئسولیٹ دی ڈیٹیلز آف ڈفرنٹ لیولس فرام ون اندر. یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو 3 لیول آرکیٹیکچر ہے جس میں ہم 3 لیولس پر آرکیٹیکچر کو دیکھ رہے ہیں، یہ ان تینوں لیولز پر الگ الگ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈیفائن ہو رہی ہیں ان کی، اور یہ تینوں ایک دوسرے سے الگ الگ بھی ہو رہے ہیں تینوں الگ الگ لیولز پہ. یہ دیکھیں، یہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے. یہ جو آپ کو ویوز نظر آ رہے ہیں، ویو 1 ویو 2 ویو n، ساتھ میں آپ کو یوزر نظر آ رہے ہیں، یوزر 1 یوزر 2 اینڈ یوزر n. یہ آپ کو ایکسٹرنل لیول جو ہے یہ نظر آ رہا ہے. یہ جو ویوز والا لیول ہے یہ ایکسٹرنل لیول ہے. اس کے بعد آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے کنسیپچول اسکیما، اور تیسرا اس کا یہ جو لیول ہے انٹرنل اور فزیکل. انٹرنل اور فزیکل جو ہیں یہ دونوں اکٹھے کنسیڈر کیے جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا دونوں میں ڈفرینس ہے، وہ آگے جا کے ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. تو کنسیپچول لیول ہے اور ایکسٹرنل لیول ہے جس میں آپ کو یوزرز ہیں اور یوزرز کو ڈفرینٹ ویوز دکھائے جا رہے ہیں. اب پہلا جو ہمارا لیول ہے یا جو ایکسٹرنل لیول ہے یا جو ویو ہے وہ ایکسٹرنل لیول
کنسسٹ آف ڈفرینٹ ویوز آف آ ڈیٹا بیس، یعنی ڈیٹا بیس کے مختلف جو ویوز ہیں کہ ڈیٹا بیس کو ہر یوزر اپنے لحاظ سے ڈفرینٹ طریقے سے اس کو دکھایا جا رہا ہے، وہ ویو جو ہے وہ کہلاتا ہے ایکسٹرنل لیول. تو ایچ ایکسٹرنل ویو از دی ویو آف اے پرٹیکولر یوزر اباؤٹ دی سسٹم. ہر سسٹم کو یوز کرنے والا جو یوزر ہے، ہر یوزر جو ہے ہر ایک کے لیے الگ الگ ایکسٹرنل ویو ہے. جیسے اگزامپل دیتے ہیں، میں پہلے بھی اگزامپل کالج کی ڈیٹا بیس کی دیتی ہوں کہ اگر ایک کالج ایڈمنسٹریشن کا ہمارے پاس سسٹم بنا ہوا ہے، ڈیٹا بیس بنی ہوئی ہے، تو جو ایڈمیشنز کو ہینڈل کر رہا ہے اس کو ڈیٹا کا جو ویو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ طریقے سے نظر آنا ہے. جو لائبریری کے سسٹم کو ہینڈل کر رہا ہے اسی ڈیٹا بیس میں لائبریری کے حوالے سے جو ماڈیول تیار ہوا ہوا ہے وہ یوزر جو ہے اس کو ڈیٹا لائبریری کے حوالے سے ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے، اور جو ایگزامینیشن والے ہیں ان کو اپنے لحاظ سے ڈیٹا نظر آنا ہے. تو ڈفرینٹ یوزرز کنسیو دا سسٹم ان ڈفرینٹ ویز. ہر یوزر کا سسٹم کو دیکھنے کا اپنا ایک الگ نظریہ ہے، اپنے الگ نظریے سے اس نے دیکھنا ہے. جس طریقے کا وہ کام کر رہے ہیں، جو کام وہ ڈیٹا بیس کے تھرو کر رہے ہیں، اس حساب سے ان کو ویو دکھایا جائے گا. ایچ یوزر از انٹرسٹڈ ان ون پارٹ آف دا سسٹم اینڈ اگنورز ادر پارٹس. جیسے کہ ایڈمیشنز والے ہیں، ایڈمیشنز والے جو ہیں وہ صرف ایسے ویو میں انٹرسٹڈ ہیں جس کے تھرو وہ ایڈمیشنز کا ڈیٹا انٹر کر سکیں یا ایڈمیشن سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا دیکھ سکیں. اسی طرح جو ایگزامینیشن والے ہیں ان کو ایڈمیشنز کے ڈیٹا سے کچھ نہیں لینا دینا، ان کو صرف ایگزامس جو ہوتے ہیں ان کے ریزلٹس کا جو ڈیٹا ہے اس کو کیسے انٹر کرنا ہے، ان کو اس طریقے کا ویو دکھایا جا رہا ہے ڈیٹا بیس کا. اور جب انہوں نے رپورٹس کو جنریٹ کروانی ہے، انہوں نے اگر کوئی اسٹوڈنٹس کی رپورٹس لینی ہے یا ٹیچرس کے ریزلٹس کی رپورٹس دیکھنی ہے تو ان کو اس لحاظ سے ویو دکھایا جائے گا ڈیٹا بیس کا، اور ایڈمیشنز والا ڈیٹا ان کے سامنے بالکل بھی نہیں آ رہا ہوگا. اب یہ کہتے ہیں کہ ون یوزر میں ناٹ بی اویئر آف دا ہول سسٹم ایٹ آل، کہ ایک یوزر جو ہے وہ پورے اس ڈیٹا بیس سسٹم سے کبھی مکمل طور پر اویئر ہو ہی نہیں سکتا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس پورے سسٹم سے اویئر ہی نہ ہو کہ اس کے ویو کے علاوہ اور کون کون سا ڈیٹا یا اسٹرکچرز اس ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہیں. ڈفرینٹ ویوز میں ہیو ڈفرینٹ ریپرزینٹیشنز آف دی سیم ڈیٹا. اب دیکھیں کہ جو مختلف ویوز ہیں اس کے اندر ایک ہی ڈیٹا کو مختلف طریقوں سے دکھایا جا سکتا ہے. جیسے کہ اگزامپل کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک یوزر ہے اس کو ڈیٹ دکھائی جا رہی ہے جس میں منتھ پہلے ڈسپلے ہو رہا ہے، پھر ڈے ڈسپلے ہو رہا ہے اور پھر ایئر ڈسپلے ہو رہا ہے. اسی طرح کوئی اور یوزر ہو سکتا ہے جس کو سیم وہی ڈیٹ جو ہے وہ اس طریقے سے دکھائی جا رہی ہو کہ ایئر پہلے ڈسپلے ہو، پھر منتھ ڈسپلے ہو اور پھر ڈے ڈسپلے ہو. ٹھیک ہے، تو ہر یوزر کا جو ویو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ سم ویوز مائٹ انکلوڈ ورچوئل اور کیلکولیٹڈ ڈیٹا. اب ورچوئل یا کیلکولیٹڈ ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو فزیکلی ڈیٹا بیس کے اندر سٹور نہیں ہوتا. ورچوئل ڈیٹا جو ہے وہ ایکچولی ڈیٹا بیس کے اندر سٹور نہیں ہوتا، لیکن وہ اس وقت کریٹ کر دیا جاتا ہے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم نے ایڈمیشن کر لیا کسی اسٹوڈنٹس کا، اب ہم لوگوں نے داخلہ بھیجنا ہے تو داخلہ بھیجتے ہوئے اسٹوڈنٹس کی ایج کنسیڈر کی جاتی ہے کہ کیا داخلہ پراپر ایج میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. تو ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹ کی ایج چیک کرنی ہے. تو ہم لوگ جب اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا انٹر کرتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر تو کبھی بھی ان کی ایج انٹر نہیں کی جاتی بلکہ ان کی ڈیٹ آف برتھ انٹر کی جاتی ہے. اور جب ہم لوگوں نے ایج دیکھنی ہوتی ہے تو اسی ڈیٹ آف برتھ کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا بیس آپ کو ایج کیلکولیٹ کر کے دکھا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو اگر آپ کسی جنرل اسٹور پہ یا ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ جب آپ چیزیں خرید رہے ہیں وہاں پر آپ بل بنواتے ہیں تو جو پروڈکٹ نیم ہے، جو پروڈکٹ آپ نے خریدی اس کا نام اور پرائس جو ہے وہ تو ڈیٹا بیس میں سٹور ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن بل تو نہیں سٹور ہوا ہوتا. وہ بل جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے آپ نے جتنی تعداد میں وہ ایک پروڈکٹ خریدی ہے ملٹی پلائی بائی اس کی جو پرائس سٹورڈ تھی ڈیٹا بیس کے اندر، تو اس سے آپ کا جو بل ہے یا جو ٹوٹل بل ہے وہ کیلکولیٹ ہوتا ہے. تو جو بل ہے وہ اس طریقے سے پرائس کے مطابق جو ہے پروڈکٹ کی پرائس کے مطابق کیلکولیٹ ہو جائے گا. تو اب یہ جو بل ہے یا جو ایج کی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے یہ ڈیٹا سٹورڈ نہیں تھا ڈیٹا بیس میں، یہ ڈیٹا کریٹ کیا گیا ہے یا کیلکولیٹ کیا گیا ہے جب اس کی ضرورت پڑی ہے. تو ایکسٹرنل ویو میں آگے دیکھیں کہ مارکس آف دا اسٹوڈنٹس کین بی اسٹورڈ ان دی ڈیٹا بیس. اسی طرح اگر ہم اسٹوڈنٹس کے مارکس کی بات کرتے ہیں ان کو ڈیٹا بیس میں اسٹور کیا جا سکتا ہے لیکن ان کا گریڈ جو ہے وہ ان مارکس کی مدد سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، وہ اسٹور نہیں کیا جاتا. تو جو ایکسٹرنل لیول ہے اس کو ہم بولتے ہیں یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل لیول یا جو ویوز ہیں ان کو ایکسٹرنل اسکیما میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے. اس کو ہم سب اسکیما بھی کہتے ہیں.
تو ایکسٹرنل اسکیماز ریفر ٹو ڈفرینٹ ویوز آف ڈیٹا. جیسے ابھی ہم نے ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ ہر یوزر کے لیے ڈیٹا کو مختلف ویوز کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے, تو ایکسٹرنل اسکیما جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے. اسی طرح آگے ہے لاجیکل اور کنسیپچول لیول یا ویو. تو یہ جو ہے یہ مڈل لیول ہے. دس از دا مڈل لیول ویو ان 3 لیول آرکیٹیکچر. یہ جو ہمارا 3 لیول آرکیٹیکچر ہے اس میں جو مڈل لیول ہے, پہلے والا لیول جو ایکسٹرنل لیول ہے جو یوزر کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل لیول یا ویو کہلاتا ہے. جو مڈل لیول ہے اس کے اندر کیا ہے جی کہ لاجیکل اور کنسیپچول لیول ڈسکرائبس دا ڈیٹا اسٹورڈ ان دی ڈیٹا بیس. جو ڈیٹا ہم نے ڈیٹا بیس میں اسٹور کیا ہے اس کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے, یعنی ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا, جو ڈیفینیشنز ہیں ڈیٹا کی وہ اس لیول کے اوپر اسٹور ہو رہی ہوتی ہیں. اٹ آلسو کنٹینز دا رولز اینڈ انفارمیشنز اباؤٹ دا اسٹرکچر اینڈ ٹائپ آف ڈیٹا. یعنی آپ نے ایک ٹیبل کریٹ کیا ہے, ایک ٹیبل کے اندر مختلف فیلڈز آ رہی ہیں, ان فیلڈز کی ٹائپ کیا ہوگی, ٹھیک ہے, ان کے اوپر آپ نے مختلف رولز اپلائی کیے ہوئے ہیں یا آپ نے ان کے اوپر کوئی کنسٹرینٹس لگائے ہوئے ہیں, تو وہ ساری جو رولز ہیں وہ اس مڈل لیول کے اندر یا کنسیپچول اسکیما کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. تو اٹ از کمپلیٹ ڈسکرپشن آف ڈیٹا اسٹورڈ ان ڈیٹا بیس, کہ آپ کا جو ڈیٹا بیس میں اسٹور ہونا ہے اس کی مکمل تفصیل ہوتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کس شکل میں ڈیٹا بیس کے اندر اسٹور ہوگا. تو دیٹ از وائی اٹ از آلسو نون ایز کمیونٹی ویو آف دی ڈیٹا بیس. تو دس لیول کنٹینز دی لاجیکل اسٹرکچر آف انٹائر ڈیٹا بیس ایز سین بائی DBA. یعنی جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے وہ جیسے پورے کے پورے اس اسٹرکچر کو دیکھ رہا ہے, یہ لیول جو ہے اس پورے اسٹرکچر کو اس طریقے سے ڈیفائن کر رہا ہے یا ڈسکرائب کر رہا ہے یا اپنے اندر رکھ رہا ہے. یعنی کہ کون کون سے ٹیبلز ہوں گے, ان ٹیبلز کی آپس میں کیا ریلیشن شپس ہوں گی, اس کے اندر پھر جو آپ کے فیلڈز ہیں ان فیلڈز کی ٹائپس کیا ہوں گی, ان کے اندر کس فارمیٹ کا ڈیٹا انٹر ہو سکے گا, کس قسم کے کنسٹرینٹس آپ نے ان فیلڈز کے اوپر اپلائی کیے ہوئے ہوں گے, یا سیکیورٹی کے لحاظ سے آپ نے ان کے اوپر کون کون سی چیزیں, کون کون سے کنسٹرینٹس جو ہے وہ اپلائی کیے ہوئے ہوں گے. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکرائب ہوئی ہوئی ہیں مڈل, یا یہ جو مڈل لیول ہے ہمارا کنسیپچول لیول یا لاجیکل لیول میں یا کنسیپچول اسکیما میں. تو اٹ ہائڈز دی فزیکل اسٹوریج اسٹرکچر. اب اس میں وہ فزیکلی ہارڈ ڈسک کے اندر ڈیٹا کس طریقے سے اسٹور ہو رہا ہے وہ اس لیول کے اندر ڈیفائن نہیں ہوتا. دا کنسیپچول لیول ریپرزینٹس دا فالوئنگ. کیا کیا چیزیں ریپرزینٹ ہو رہی ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آل اینٹیز, جتنی بھی اینٹیز ہیں وہ جو اینٹیز ہیں وہ کیسے ریپرزینٹ ہو رہی ہوتی ہیں ڈیٹا بیس میں, ٹیبلز کی فارم میں. ان کے ایٹریبیوٹس, وہ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ فیلڈس کی فارم میں ڈسپلے ہو رہے ہوتے ہیں, اینڈ دیئر ریلیشن شپس, اور ان اینٹیز کی آپس میں ریلیشن شپس, یعنی وہ جو ڈیٹا کے ٹیبلز ہم نے جو بنائے ہیں ان کی آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے, کون سا ٹیبل کس کے ساتھ, کون سے ٹیبل کے ساتھ لنکڈ ہے. کنسٹرینٹس آن دی ڈیٹا, وہ جو ڈیٹا فیلڈز ہیں ان کے اوپر آپ نے کون کون سے کنسٹرینٹس لگائے ہوئے ہیں. سیمینٹک انفارمیشن اباؤٹ دی ڈیٹا, ڈیٹا کی جو سیمینٹک انفارمیشن ہے, کوئی سیکیورٹی اینڈ انٹیگریٹی انفارمیشن, یہ ساری جس کی ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے, یہ سب اس کے اندر ڈیفائن ہوتا ہے. تو کنسیپچول لیول سپورٹس ایچ ایکسٹرنل ویو. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو ہمارا کنسیپچول لیول ہے اس نے سپورٹ کرنا ہے جتنے بھی ایکسٹرنل ویوز ہیں. یعنی جو ہم نے پچھلے لیول میں پڑھا تھا, ایکسٹرنل لیول میں پڑھا تھا کہ یوزر کو اس کے مطابق ویو جو ہے وہ الگ الگ دکھایا جا رہا ہوتا ہے, تو اس ویو کو الگ الگ دکھانے کے لیے کنسیپچول لیول نے اس پورے کو سپورٹ کرنا ہے. It means that any data required by any user must be available from conceptual level. یعنی وہ جو ڈیٹا یوزر کو دکھایا جانا ہے وہ کہاں سے دکھایا جانا ہے, وہ کنسیپچول لیول سے دکھایا جانا ہے. اگر ہم اس ڈایاگرام کے اوپر واپس آ جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ویو 1 ہے یا ویو 2 ہے یا جو ویو n ہے, آپ کو ایرو کے ساتھ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کنیکٹڈ ہے ود کنسیپچول اسکیما. یعنی جو ڈیٹا یا جو ویو 1, ویو 2 اور ویو n میں دکھایا جا رہا ہے وہ پرووائڈ کہاں سے کیا جا رہا ہے, وہ کنسیپچول اسکیما میں سے یا کنسیپچول لیول سے اس کو دکھایا جا رہا ہے. اچھا جی, اب دیکھتے ہیں کہ DBA designs a conceptual model to fulfill the present and future requirements of the organization. اب جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے جس نے اس پورے اسٹرکچر کو ڈیفائن کیا ہے, اس نے اس پورے اسٹرکچر کو یا اس ماڈل کو, کنسیپچول ماڈل کو اس لحاظ سے ڈیفائن کرنا ہے کہ پریزنٹ ضروریات جو ہیں ڈیٹا کی, اس کے علاوہ جو فیوچر ریکوائرمنٹس ہیں ہماری ڈیٹا کے اسٹور ہونے کی, ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اس پورے اسٹرکچر کو ڈیفائن کیا. تو if there is any change in the external model, the conceptual model should be able to accommodate that change. کہ اگر آپ کے ایکسٹرنل ماڈل میں یا جو ویوز یوزر کو دکھایا جا رہا ہے, اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چینج آتی ہے تو جو آپ کا کنسیپچول ماڈل ہے وہ اس چینج کو اکوموڈیٹ کرنے کے قابل ہونا چاہیے.
تو اٹ از موسٹ امپورٹنٹ بیکاز اینی چینج ان دی کنسیپچل ماڈل ریکوائرز اے لاٹ آف ایفرٹ. یہ بات کیوں امپورٹنٹ ہے کہ وہ اکوموڈیٹ کرے کسی بھی چینج کو؟ وہ اس لیے کہ اگر ہمیں اس کو چینج کرنا پڑ جاتا ہے تو اس سے پھر ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ لگانی پڑے گی, وہ ایکسپینسو بھی ہو جائے گا. دا کنسیپچل لیول از ڈسکرائبڈ ان کنسیپچل اسکیما, اور یہ جو لیول ہے اس کو ہم کس میں ڈسکرائب کرتے ہیں؟ کنسیپچل اسکیما میں. تو دیر از اونلی ون اسکیما فار ون ڈیٹا بیس, ہر ڈیٹا بیس کے لیے ایک ہی کنسیپچل اسکیما جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو اس سے نیکسٹ جو ہے وہ ہے انٹرنل اور فزیکل لیول, جو ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے.